ایمان کے بعد ایمان۔ قرآن کی ایک رہنما آیت ان الفاظ میں آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، یعنی اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی، اور جو شخص انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو وہ بہک کر دور جا پڑا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو ایمان لانے کے بعد دوبارہ ایمان لانا ہے۔ ایک حدیث رسول میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں بتایا گیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جددوا ایمانکم، قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا، قال اکثروا من قول لا الہ الا اللہ۔ مسند احمد حدیث نمبر 8710۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ پوچھا گیا، اے خدا کے رسول، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ آپ نے کہا، لا الہ الا اللہ کو زیادہ سے زیادہ ادا کرو۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اجتماعی طور پر بیٹھ کر اپنے ایمان کا دوبارہ چرچا کرتے تھے۔ اس معاملے پر غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چند قانونی الفاظ ہیں، ان کو اگر آدمی نے دہرا دیا تو اس کو ایمان حاصل ہو گیا، بلکہ ایمان ایک ایسی حقیقت کا اقرار ہے جس کی گہرائیاں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، سنن الترمذی حدیث نمبر 2906، یعنی اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ اسی حقیقت کو قرآن میں دوسرے مقام پر ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ابتدائی طور پر اقرار کا نام ہے، لیکن اپنے توسیعی معنی میں وہ مسلسل غور و فکر کا موضوع ہے۔ آدمی جب ایمان پر مسلسل غور و فکر کرے، وہ ایمان کو تدبر کا موضوع بنائے، تو اس کو بار بار اس معاملے میں نئی حقیقتوں کی ری ڈسکوری ہوتی رہتی ہے۔ وہ بیان کردہ ایمان کو ذاتی اعتبار سے اپنے لیے ری ڈسکوری بناتا ہے۔ اس طرح اس کا ایمان اس کے لیے ری ڈسکورڈ ایمان بن جاتا ہے۔ یہ ری ڈسکورڈ ایمان ہی وہ چیز ہے جو مومن کے یقین کو بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا اقرار کامل یقین کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر ایمان ایک عمومی حقیقت کا اقرار ہے، لیکن ایمان کو ری ڈسکور کرنا آدمی کے ایمان کو ایک نیا درجہ عطا کرتا ہے۔ ایسے آدمی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ جو ایمان اس کے لیے ابتدائی طور پر محدود اقرار کے درجے میں تھا، وہ اس کے لیے لامحدود یقین کے ہم معنی بن جاتا ہے۔ ایمان جس آدمی کو حاصل ہو جائے، اس کے لیے اس کا ایمان ایک مسلسل غور و فکر کا موضوع بن جاتا ہے۔ ایمان اس کے ذہن کے لیے ایک ایسا طوفان بن جاتا ہے جو مسلسل طور پر اس کو تدبر کرنے والا بنا دے۔ تدبر کے ذریعے ایمان کے نئے نئے پہلو اس پر کھلتے ہیں۔ وہ بار بار
اپنے ایمان کو دریافت کرتا ہے، اس طرح وہ اپنے ایمان کی تجدید کرتا رہتا ہے۔ یہ پروسیس برابر جاری رہتا ہے۔ اسی مسلسل ایمان کو قرآن میں ایماناً مع ایمانہم کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ گویا ایمان کوئی جامد چیز نہیں ہے، بلکہ وہ اضافہ پذیر چیز ہے